بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ناظرین، میں عبد الوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تحصیل بہشتی زیور کی۔ اس میں ہمارا نواں چپٹر کتاب الصوم چل رہا ہے۔ اس میں ہمارے 2 سیشن ہو چکے ہیں، آج تیسرا سیشن ہے۔ تیسرے سیشن میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے قضا روزے کا بیان، نظر کے روزے کا بیان، نفل روزے کے بیان کے بارے میں، اور اس میں ہم کور کریں گے قضا روزے کے بیان میں قضا میں تاخیر، قضا کی نیت میں دن اور تاریخ کی تعین، قضا روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں، قضا اور کفارہ کے روزے کی نیت، بے ہوش ہو جانے والے کا حکم، پاگل ہو جانے والے کا حکم، نظر کے روزے کا بیان میں ہم بات کریں گے نظر کی قسمیں اور ان کا حکم۔ پہلا نظر معین، دوسرا نظر غیر معین۔ نفل روزے کا بیان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ نفل روزے کی نیت، سال میں 5 دن روزہ رکھنا جائز نہیں، نفل روزہ نیت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ 10 محرم کا روزہ، بعض دیگر ایام کے روزے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ قضا روزے کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، بلا وجہ رمضان کا روزہ چھوڑ دینا بڑا گناہ ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اس کے بدلے ایک روزہ قضا رکھ لوں گا، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کے ایک روزے کے بدلے میں اگر سال بھر کے روزے رکھتا ہے تب بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا رمضان المبارک کے ایک روزے میں ثواب ملتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی نے شامت اعمال سے روزہ نہ رکھا تو لوگوں کے سامنے کچھ نہ کھائے پیے اور نہ یہ ظاہر کرے کہ آج میرا روزہ نہیں، اس لیے کہ گناہ کر کے اس کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ اگر کسی سے کہہ دے گا تو دوہرا گناہ ہوگا، ایک تو روزہ نہ رکھنے کا، دوسرا گناہ ظاہر کرنے کا۔ جو شخص کسی عذر سے روزہ نہ رکھے اس کو بھی چاہیے کہ کسی کے سامنے نہ کھائے۔ مسئلہ نمبر 2 میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، تو اس کو کسی دوسرے کے سامنے کھانا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ایک گناہ کیا روزہ نہ رکھ کے، اور دوسرا گناہ کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے کہ میں روزے سے نہیں ہوں۔ اپنے روزہ نہ رکھنے کو، اپنے گناہ کو ظاہر کر رہا ہے، وہ گناہ کو ظاہر کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص عذر کے ساتھ، مطلب کوئی شرعی عذر تھا، اس کی بنا پر اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس کو بھی چاہیے کہ کسی دوسرے کے سامنے یا اعلانیہ یا پبلکلی نہ کھائے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر نابالغ لڑکا لڑکی روزہ رکھ کے توڑ ڈالے تو اس کی قضا نہ رکھوائیں، البتہ اگر نماز کی نیت کر کے توڑ دے تو اس کو دوبارہ پڑھوائیں۔ قضا میں تاخیر۔ قضا میں تاخیر۔ مسئلہ نمبر 4، جو روزے کسی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں، رمضان کے بعد جہاں تک ہو سکے جلدی ان کی قضا رکھ لے، دیر نہ کرے۔ بلا وجہ قضا میں دیر کرنا گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر رمضان کے قضا روزے ابھی نہیں رکھے تھے کہ دوسرا رمضان آ گیا تو اب رمضان کے ادا روزے رکھے اور عید کے بعد قضا رکھے، لیکن اتنی دیر کرنا درست نہیں۔ قضا کی نیت میں دن اور تاریخ کی تعین۔ مسئلہ نمبر 6، روزے کی قضا میں دن اور تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا کہ فلاں تاریخ کے روزے کی قضا رکھتا ہوں، یہ ضروری نہیں، بلکہ جتنے روزے قضا ہوں اتنے ہی روزے رکھ لینا چاہیے۔ البتہ اگر 2 رمضانوں کے کچھ روزے قضا ہو گئے ہوں اور دونوں رمضانوں کے روزوں کی قضا رکھنا ہو تو سال کا متعین کرنا ضروری ہے، یعنی اس طرح نیت کرے کہ فلاں سال کے روزے کی قضا رکھتا ہوں۔ یہ تعین کہ فلاں سال کا روزہ رکھتا ہوں، اس میں 2 قول ہیں۔ بہشتی زیور میں مندرجہ بالا قول احتیاط کو مد نظر رکھ کر اختیار کیا گیا ہے، اور اگر کسی نے بغیر تعین سال کے بہت سے روزے رکھ لیے تو ضرورت کی بنا پر دوسرے قول، یعنی یہ کہ سال کی تعین واجب نہیں، پر بھی عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر 2-3 رمضان کے کچھ روزے قضا ہو گئے ہوں تو اب ان کی قضا رکھنی ہے تو پھر سال کا متعین کرنا ضروری ہے کہ میں فلاں سال کے روزے کی قضا روزہ رکھ رہا ہوں، یہ نیت کرنا ضروری ہے سال کا
سال کو متعین کرنا کہ ہاں اس سال کا قضا رکھ رہا ہوں، اس سال کا قضا رکھ رہا ہوں، 1440 ہجری کا، 1441، 1439 ہجری، اس طریقے سے سال کا متعین کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ اس طرح سے متعین نہ کیا اور اگر بنا متعین کیے ہی رکھ دیا، مان لیا تین تین سال کے رمضان کی قضا روزے تھے، اس پہ 15 روزے تھے قضا، اور وہ 15 کے 15 رکھ لیا اور سال کا متعین نہیں کیا، تو پھر ایک دوسرا قول بھی ہے، دوسرے قول کے مطابق بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، اس پر بھی عمل کی گنجائش ہے، انشاءاللہ اس کا قضا روزہ ادا ہو جائے گا۔ قضا روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، قضا روزے میں صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر صبح صادق ہو جانے کے بعد نیت کی تو قضا صحیح نہیں ہوگی، بلکہ وہ روزہ نفل ہو گیا، قضا کا روزہ پھر سے رکھے۔ مسئلہ نمبر 9، کفارے کے روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے نیت کر لے۔ رات سے نیت کرنا چاہیے، اگر صبح ہونے کے بعد نیت کی تو کفارے کا روزہ صحیح نہیں ہوا۔ یہاں پر روزہ اور یہ قضا اور کفارے کے روزے کی نیت کے بارے میں بتایا گیا کس وقت نیت کیا جائے، صبح صادق یعنی کہ فجر اسٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہوگا۔ اگر فجر اسٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے قضا یا کفارے کا روزے کا نیت نہیں کیا اور بعد میں کیا تو پھر وہ قضا اور کفارے کا روزہ نہیں ہوگا، اس کی نیت نہیں ہوگی، یہ نفل روزہ بن جائے گا، قضا اور کفارے کا روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا، اس لیے چاہیے کہ رات میں نیت کر لے۔ بے ہوش ہو جانے والے کا حکم۔ مسئلہ نمبر 10، رمضان کے مہینے میں دن کو بے ہوش ہو گیا اور ایک دن سے زیادہ بے ہوش رہا تو بے ہوش ہونے کے دن کے علاوہ جتنے دن بے ہوش رہا اتنے دنوں کی قضا رکھے۔ جس دن بے ہوش ہوا اس کے ایک دن کی قضا واجب نہیں، کیونکہ اس دن کا روزہ درست ہو گیا۔ البتہ اگر اس دن روزہ سے نہیں تھا یا اس دن حلق میں کوئی دوا ڈالی گئی اور حلق سے اتر گئی تو اس دن کی قضا بھی واجب ہے۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ رمضان کے مہینے میں کسی دن میں کوئی بے ہوش ہو گیا، مان لیا 14ویں رمضان کو کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو 15 16 کا اس کا روزہ چھوٹ گیا، پھر 17 سے رکھا تو 14 کو بے ہوش ہوا تھا تو 14 کی روزہ اس کی ہو گئی، 15 16 کی اس کو قضا رکھنی پڑے گی۔ اور اگر 14 کو بے ہوش ہوا اور کسی نے دوائی کے طور پہ منہ میں کچھ ڈالا یا حلق میں کچھ ڈالا اور حلق سے وہ دوائی اتر گیا تو 14 رمضان کی بھی روزہ ٹوٹ گیا، اس کی بھی قضا واجب ہے اس صورت میں۔ مسئلہ نمبر 11، اگر رات کو بے ہوش ہوا تو اگلے دن کی قضا واجب نہیں، اس کے بعد باقی جتنے دن بے ہوش رہا سب کی قضا واجب ہے۔ البتہ اگر اس رات کو صبح کا روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی یا صبح کو کوئی دوا حلق میں ڈالی گئی تو اس دن کے روزے کی قضا بھی رکھے۔ اگر پورے رمضان میں بے ہوش رہا تب بھی قضا رکھنا چاہیے، یہ نہ سمجھے کہ روزے معاف ہو گئے۔ پاگل ہو جانے والے کا حکم۔ مسئلہ نمبر 12، اگر پاگل ہو گیا اور پورے رمضان میں مکمل پاگل رہا تو اس رمضان کے کسی روزے کی قضا واجب نہیں، اور اگر رمضان شریف کے مہینے میں کسی دن پاگل پن سے افاقہ ہوا اور عقل ٹھکانے آ گئی تو اب سے روزے رکھنا شروع کرے اور جتنے روزے پاگل پن کی حالت میں چھوٹ گئے ان کی قضا بھی رکھے۔ نظر کے روزے کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، جب کوئی روزہ کی نظر مانے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، اگر نہ رکھے گا تو گناہ ہوگا۔ مثلاً کہ اگر کسی نے نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 روزے رکھوں گا تو اس کو 2 روزے رکھنے پڑیں گے اگر وہ کام ہو گیا تو، اور یہ واجب ہے۔ نظر کی قسمیں اور ان کا حکم۔ مسئلہ نمبر 2، نظر 2 طرح کی ہیں۔ پہلا، نظر معین، ایک تو یہ کہ دن اور تاریخ مقرر کر کے نظر مانی کہ اے اللہ آج فلاں کام ہو جائے تو کل ہی روزہ رکھوں گا، یا یوں کہا کہ یا اللہ میری فلاں مراد پوری ہو جائے تو پرسوں جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا،
ایسی نظر میں اگر صبح صادق سے پہلے روزہ کی نیت کرے تو بھی درست ہے، اور اگر صبح صادق سے پہلے نیت نہیں کی تو دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے یعنی نصف النہار شرعی سے پہلے نیت کر لے، یہ بھی درست ہے، نظر ادا ہو جائے گی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ نظر معین میں دن دن متعین کیا جاتا ہے، معین کر دیا جاتا ہے کہ فلاں دن میں روزے رکھوں گا، تو اس دن میں اس کے لیے نیت کا جو وقت ہوگا وہ نصف النہار شرعی سے 1 گھنٹہ پہلے، دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے یعنی نصف النہار شرعی سے پہلے وہ نیت کر لے، جو ابھی بتایا گیا تھا نصف آدھا وقت سے 1 گھنٹہ پہلے، سیشن نمبر 2 یا 1 میں بتایا گیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی نظر مانی اور جب جمعہ آیا تو صرف اتنی نیت کر لی کہ آج میرا روزہ ہے، یہ متعین نہیں کیا کہ یہ نظر کا روزہ ہے یا نفل کی، نیت کر لی، تب بھی نظر کا روزہ ادا ہو گیا۔ البتہ اس جمعہ کو اگر قضا روزہ رکھ لیا اور نظر کا روزہ رکھنا یاد نہ رہا، یا یاد تو تھا مگر قصداً قضا کا روزہ رکھا، تو نظر کا روزہ ادا نہیں ہوگا بلکہ قضا کا روزہ ہو جائے گا، نظر کا روزہ پھر سے رکھے۔ کسی نے اگر جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے کا نظر مانا کہ میں جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا، جمعہ کے دن آیا اور اس نے کوئی نیت ہی نہیں کیا، بس اتنا نیت کیا کہ میں نے نیت کر لی روزے کی، یہ نہیں نیت کیا کہ نفل کا ہے یا نظر کا ہے، تو اس کا نظر کا روزہ ہو گیا۔ لیکن اگر اس جمعہ کو اگر اس نے قضا روزہ رکھ لیا، قضا روزے رکھ لیا، نظر کا روزہ پتہ نہیں یاد رہا نہیں رہا، مان لیا یاد نہ رہا، یا یاد تو تھا لیکن جان بوجھ کے روزہ رکھا، تو بھی نظر کا روزہ نہیں ہوگا، قضا روزہ مانا جائے گا، اس نے قضا روزہ رکھا ہے اور نظر کا روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا۔ نظر کے روزے کا دوسرا طریقہ، مطلب جو دوسرا ٹائپ ہے وہ نظر غیر معین۔ مسئلہ نمبر 4، دوسری نظر یہ ہے کہ دن اور تاریخ مقرر کر کے نظر نہیں مانی، بس اتنا ہی کہا یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو ایک روزہ رکھوں گا، یا کسی کام کا ذکر کیے بغیر ویسے ہی اپنے اوپر مثلاً 5 روزے لازم کر لیے۔ ایسی نظر میں صبح صادق سے پہلے نیت کرنا شرط ہے، اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کی تو نظر کا روزہ نہیں ہوا بلکہ وہ روزہ نفل ہو گیا۔ نظر غیر معین میں نیت کا ٹائم کا بتایا گیا ہے، اس کا بھی وہی ٹائم ہے جو قضا روزے کا ہے اور کفارے کے روزے کا ٹائم ہے نیت کرنے کا، کہ اسے صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنی پڑے گی، اگر نہیں نیت صبح صادق سے پہلے نہیں کرتا اور روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ نفل بن جائے گا۔ نفل روزے کا بیان، نفل روزے کی نیت۔ مسئلہ نمبر 1، نفل روزے کی نیت اس طرح کرے کہ میں نفل کا روزہ رکھتا ہوں تو بھی صحیح ہے، اور اگر صرف اتنی نیت کرے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تب بھی صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 2، دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے تک نفل کی نیت کر لینا درست ہے، تو اگر 10 بجے دن تک مثلا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن ابھی کچھ کھایا پیا نہیں، پھر خیال آ گیا اور روزہ کی نیت کر لی تو بھی درست ہے۔ سال میں 5 دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، رمضان شریف کے مہینے کے سوا جس دن چاہے نفلی روزہ رکھے، جتنے زیادہ رکھے گا اتنا زیادہ ثواب پائے گا، سوائے عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ یعنی ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کے۔ سال بھر میں صرف ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے علاوہ سب روزے درست ہیں۔ 5 روزے جو حرام ہیں وہ ہیں دونوں عیدین کے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کے آنے والے جو 3 دن ہیں وہ یعنی کہ شوا عید الفطر کے دن اور 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھنے کی منت مانے تب بھی اس دن کا روزہ درست نہیں، اس کے بدلے کسی اور دن رکھ لے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کسی نے یہ منت مانی کہ پورے سال کے روزے رکھوں گا، سال میں کسی دن کا روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا، تب بھی یہ 5 روزے نہ رکھے، باقی سب رکھ لے،
پھر ان 5 روزے کی قضا رکھ لے۔ کسی نے منت مانگی کہ اگلے سال میں پورے سال کا روزہ رکھوں گا، تو 5 روزے نہ رکھے کیونکہ حرام ہے، اور پھر اس کے اگلے سال میں کوئی 5 روزے کا قضا کر لے۔ مسئلہ نمبر 6، کسی نے عید کے دن نفل روزہ رکھ لیا اور نیت کر لی تب بھی توڑ دے، اس کی قضا رکھنا بھی واجب نہیں۔ نفل روزہ نیت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، نفلی روزہ نیت کر کے شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، بس اگر کسی نے رات کو نفلی روزے کی نیت کی پھر اس کو طلوع فجر کے بعد توڑ دیا تو اس کی قضا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 8، کسی نے رات کو ارادہ کیا کہ میں کل روزہ رکھوں گا، لیکن پھر صبح صادق ہونے سے پہلے ارادہ بدل گیا اور روزہ نہیں رکھا تو قضا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا درست نہیں۔ اگر اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ لیا تو اس کے توڑوانے سے توڑ دینا درست ہے، پھر جب وہ اجازت دے اس کی قضا رکھے۔ مسئلہ نمبر 10، دعوت میں نہ کھانے سے یہ خدشہ ہو کہ میزبان کی دل شکنی ہوگی تو اس کی خاطر نفلی روزہ توڑ دینا درست ہے۔ اسی طرح مہمان کی خاطر میزبان کا روزہ توڑ دینا بھی درست ہے، البتہ بعد میں قضا رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے نفل روزے کی نیت کر لی، روزہ رکھا اور مطلب صبح صادق ہوا، فجر کا ٹائم سٹارٹ ہوا، اس وقت وہ روزے سے تھا، اور اگر بیچ میں کبھی توڑ دیا اس نے تو وہ روزہ رکھنا اس پہ واجب ہوگا۔ اور اگر رات میں نیت کر لی، صبح صادق سے پہلے نیت بدل گیا اس کا، نہیں رکھوں گا روزہ، کیونکہ وہ روزے کی حالت میں بھی آیا نہیں، روزے کی حالت میں جب تک نہیں آئے گا تب تک اس پر نفل روزہ واجب نہیں ہوگا توڑنے سے۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں آ جاتا ہے نفلی روزہ کا اور توڑ دیتا ہے تو واجب ہے۔ 10 محرم کا روزہ۔ مسئلہ نمبر 11، محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص یہ روزہ رکھے اس کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس دن کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، صرف 10ویں کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ لیکن ہاں، اگر 9، 10، 11، 10 کا روزہ رکھنا ہے اس کو، 9، 10 رکھے یا 10، 11 رکھے، لیکن کسی کی کنڈیشن کچھ ایسی ہے کہ صرف ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے، 2 روزہ رکھنے میں کچھ زیادہ کمزوری ہو جائے گی، یا صرف ایک ہی روزے رکھنے کی اس میں ہمت ہے، تو 10 کی رکھ لے تاکہ محروم نہ ہو جائے روزے سے۔ بعض دیگر ایام کے روزے۔ مسئلہ نمبر 12، اسی طرح ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کے روزہ کا بھی بڑا ثواب ہے، اس سے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر یکم ذی الحجہ سے 9ویں ذی الحجہ تک مسلسل روزے رکھے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس میں ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے، یعنی کہ جو ہمارا عید الاضحیٰ آتا ہے 10ویں تاریخ ذی الحجہ کی، اسے ایک دن پہلے 9ویں ذی الحجہ، اس دن کا روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر کوئی ہمت کر لے اور 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھ لے لگاتار تو یہ اور بھی بہتر ہے، نور علی نور۔ مسئلہ نمبر 13، اگر ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں 3 دن روزہ رکھ لیا کرے تو گویا اس نے سال بھر برابر روزے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے، ایسے ہی ہر پیر اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی ہمت کر کے رکھ لے تو ان کا بھی بہت ثواب ہے۔ مسئلہ نمبر 14، شعبان کی 15ویں تاریخ اور عید کے 6 دن نفل کے روزے رکھنا بھی دوسرے نفلوں سے زیادہ ثواب ہے۔ یہاں پر شعبان کی 15ویں تاریخ کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے گی۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا ان کے مطابق، لیکن بعد میں اور تحقیق کی گئی تو ہمیں اور کیا پتہ چلا، وہ یہاں لکھا ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رکھیں کہ تمام ذخیرہ احادیث میں 15ویں شعبان کے روزے کے بارے میں صرف ایک روایت ہے کہ شب برأت کے بعد والے دن روزہ رکھو،
لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس کی وجہ سے اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28-29 شعبان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ مت رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط اور چستی کے ساتھ تیار رہے۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جو 15 شعبان کا روزہ کے بارے میں ذکر ہے وہ ایک حدیث ہے اور وہ بھی ضعیف ہے، تو اس ضعیف حدیث کے بنا پر اس کو سنت یا مستحب قرار دینا درست نہیں ہے۔ لیکن ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شعبان کے میں روزہ رکھا کریں، لیکن کوئی دن متعین نہیں ہے کہ اس دن رکھا کریں، لیکن شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے۔ لیکن ہاں، اس میں جو آخری 2-3 دن ہیں جیسے 28 29 یا 30 ہے، اس میں روزے نہیں رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس میں روزے مت رکھے اور رمضان کے لیے تیار رہو نشاط و چستی کے ساتھ۔ اور اس کے آگے کیا ہے؟ دوسرے یہ ہے کہ 15 تاریخ ایام بیز میں سے بھی ہے۔ ایام بیز مطلب 13 14 15 کی جو روزے رکھنا سنت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے 13 14 15 تاریخ کا روزہ ہر مہینے کی، تو یہ 15 تاریخ بھی ایام بیز میں سے آتے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر ماہ کے ایام بیز میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13 14 15 تاریخ کو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان دو وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ تعالی معجب اجر ہوگا، لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا درست نہیں۔ اسی وجہ سے اکثر فقہاء کرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے وہاں محرم کی 10 تاریخ اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کا تذکرہ کیا ہے، لیکن 15 شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا۔ اس میں یہ بات کہی گئی کہ پورے شعبان کا روزہ رکھنا، پورے شعبان میں روزے رکھتے رہنا، مطلب دن متعین نہیں کیا، کوئی بھی روزہ رکھو، یہ حدیث سے ثابت ہے اس کی فضیلت، لیکن 28 29 کا روزہ نہ رکھے، آخری 2-3 دن کا 28 29 30 کا روزہ نہ رکھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور سنت ہے 13 14 15 کا، اگر 13 14 15 میں اگر یہ آ جاتا ہے، مطلب کوئی 13 14 15 کا روزہ رکھتا ہے، 13 14 15 کا ہر مہینے روزہ رکھتا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ 15 تاریخ کو روزہ رکھ سکتا ہے شعبان میں۔ اس میں کوئی بھی اس کے لیے کوئی بھی مکروہ والی چیز نہیں ہے، ناپسندیدگی والی کوئی چیز اس میں نہیں ہے، وہ رکھ لے انشاءاللہ اس کو پورا ثواب ملے گا۔ لیکن ہاں، 15 تاریخ کا بالکل خاص خیال رکھتے ہوئے روزہ رکھنا، ہاں یہ منع ہے، یہ سنت نہیں ہے یا مستحب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر 15 تاریخ پیر یا جمعرات کو منڈے اور یا تھرسڈے کو پڑ جاتا اور کسی کی عادت ہے کہ میں ہر پیر یا ہر تھرسڈے کو روزہ رکھتا ہوں، تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا جو نیت ہے وہ 15 تاریخ نہیں ہے، اس کا وہ سنت ہے جو پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، یا ایام بیس کا اس کا فوکس ہے، ایام بیس کا روزہ، تو اس طریقے سے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن 15 تاریخ کا خاص کر کے یہ روزہ رکھنا درست نہیں ہے، اس کو سنت یا مستحب قرار دینا یا سمجھنا درست نہیں ہے۔ اگر ناظرین، اگر آپ کو ہمارے اس سیشن سے کہیں بھی کوئی بھی دقت ہے تو پھر آپ اس کو 2-3 مرتبہ سنیں، انشاءاللہ وہ کلیئر ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی دقت ہے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد جواب دیا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین۔